کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا بڑا دور دورہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں سے ایک بڑی انفارمیشن اور معلومات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن مثبت کے ساتھ ساتھ منفی اثرات اور منفی مواد بھی موجود ہے اس میں. تو کس طرح روکا جائے کہ ہماری نسل جو ہے، آنے والی نسلیں، وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے ضرور استفادہ کریں لیکن صرف مثبت اثرات ان تک پہنچیں اور منفی مواد اور اثرات کو ہم روک سکیں؟ دیکھیے، جہاں تک منفی اثرات کو روکنے کا تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری معاشرے نے ہمیشہ سے دو طبقوں کو دی، والدین کو اور اساتذہ کو. صحیح. تو اس دور میں والدین کا کام کہیں زیادہ بڑھ گیا، چیلنجز بہت بڑھ گئے. اس کو اب صرف وی سی آر سے یا برے دوستوں سے آپ کو نہیں بچانا ہے، اب آپ کو اس انٹرنیٹ سے اور ان کے پاس جو آپ نے موبائل دے رکھے ہیں ان سے ایک والدین کی جو گیپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اور کیپ این آئی آن، کہ ان کو آپ اپنی نظروں کے سامنے وہ چیزیں استعمال کروائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے ان کو غلط طریقے سے بغیر کسی رہنمائی کے ان چیزوں کو استعمال کریں. وہ آپ کی رہنمائی میں بالکل ہر چیز پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یعنی والدین کو اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. جی بہت بڑھ گئی ہے، والدین کی ذمہ داری اس دور میں بہت بڑھ گئی. صحیح. اچھا، والدین کے ساتھ آپ نے دوسرا نام لیا اساتذہ کا. تو معلم کا آج کیا کردار ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ معلم اول اللہ تعالیٰ اور پھر معلم اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر بات کو نہایت ٹھہر ٹھہر کے دھیمے لہجے میں 3 بار دہراتے تھے. آج کا استاد کیا شخصیت سازی کر رہا ہے اور ایسی شخصیت بنا رہا ہے جو اسلام کی مطلوبہ شخصیت ہے؟ بے شک. دیکھیے، لوگ کہتے ہیں 2 باتیں آتی ہیں. لوگ جب معلم کا نام لیتے ہیں تو اس کے بعد علم کا بھی نام لیتے ہیں کہ علم کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہوتا. جو لوگ اس کے ابلاغ کے ذمہ دار ہیں وہ تنزلی کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں. مثلا جیسے معلم کا آپ نے نام لیا، تو آج کے دور میں ہمارے ہاں، کم سے کم میں باہر کی بات نہیں کروں گا، ہاں ہمارے ہاں ضرور معلم جو ہے وہ تنزلی کا اس کا شکار ہوا ہے. اس کے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں. کہیں وہ مالی طور پہ پریشان ہے، کہیں اس کو تنخواہ پوری نہیں مل رہی، کہیں اس کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورے کیے نہیں جا رہے. مختلف وجوہات ہیں. معلم اپنی ذمہ داری مختلف پریشانیوں اور ہو سکتا ہے سبب سے بھی نہ کر پا رہا ہو، اور کچھ تو لیک آف موٹیویشن ہے، اور کچھ معلم کی اپنی جو اہلیت ہے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہو گئی. تو جب آپ لیک آف موٹیویشن رکھیں گے، چیک اس پہ کم ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح پڑھا رہا ہے. کوئی جا کے کلاس میں چیک نہیں کرتا کہ وہ کس طرح پڑھا رہا ہے، وہ آیا اپنی بات بچوں تک پہنچا بھی پا رہا ہے کہ نہیں، بچے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس کا بھی سسٹم ہمارے یہاں کمزور ہو گیا. تو اس سے بڑا اثر پڑا. پھر یہ کہ اگرچہ پوری دنیا میں مختلف اسٹینڈرڈز ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں مختلف کلاسز کے لیے مختلف ایجوکیشن سسٹم بن گئے ہیں، انہوں نے بڑا آپ کا فرق پیدا کر دیا مختلف کلاسز کے تعلیمی معیار میں. تو آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے بچہ جو آپ کے پاس آ کے بول رہا ہے کہ وہ کس اسٹریٹم سے تعلق رکھتا ہے. اتنا وائڈنگ ہے گیپ کہ وہ کس سوشل اسٹریٹم سے اس کا تعلق ہے. آپ پہلے اس سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے بغیر اس سے پوچھے. اچھا، معلم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ہماری تنقید کا نشانہ رہتی ہے اور وہ ہے نصاب. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں جو نصاب رائج ہے اس میں کیا وہ گہرائی، وہ گہرائی، وہ علوم موجود ہیں کہ جو ایک اسلامی مملکت کے نصاب میں ہونے چاہیے، جو ایک مکمل فرد اور ایک فلاحی مملکت کو تعمیر کر سکیں؟ دیکھیے، میں نے اسی کی بات کی کہ نصاب کا ایک تو فرق ہے. مختلف سسٹمز ہیں اور مختلف سسٹمز کا نصاب جو ہے مختلف ہے. کہیں بھی ہمارے یہاں جو حکومت کی طرف سے بھی نصاب رائج ہے اس میں بھی کمی نہیں ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے اندر وہ مواد موجود ہے جو اسلامیات موجود ہیں ہمارے یہاں، اس میں ہم گائیڈ کرتے ہیں بچے کو، بتاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کیا تھی اور پھر تعلیمات کیا تھیں. یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو پہنچانے کی اسٹوڈنٹ تک کوشش کی جاتی ہے. اب اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن ہے اور پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس طرف راغب کریں اور سکھائیں کہ علوم دنیاوی کے ساتھ ساتھ دین کو کس طرح دنیاوی علوم کے ساتھ حاوی کیا جائے. آپ صبح سے اٹھتے ہیں تو آپ ایک مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ دین کو الگ سے داخل کریں. دین تو پوری ایک آپ کی سرائیت کرتا ہے آپ کے لہو میں اور آپ کے الفاظ میں، آپ کے بیان میں جاری ہوتا ہے، آپ کے افعال میں در آتا ہے. آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں ایک
ایک ڈاکٹر، ایک مسلمان ڈاکٹر، اس کا طرز عمل اور ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ایک سیلف سینٹر ڈاکٹر ہے اور جسے صرف پیسہ کمانے سے مطلب ہے. جہاں اسلام کی بات آتی ہے اور اب ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ کا لوگوں سے ایٹیٹیوڈ بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ ایک مسلمان انجینئر ہیں وہاں آپ کا طریقہ کار مختلف ہو جائے گا. وہاں آپ کو پتا ہوگا کہ اس بلڈنگ کے نیچے انسان رہتے ہیں اور اسلام نے انسانیت کے لیے کیا تعلیم دی ہے. بالکل. اسلام جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح آپ کو پیش آنا ہے، کیا کرنا ہے. ابھی آپ نے بات کی مختلف سسٹمز کی جو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہیں نصاب کے حوالے سے. تو جو علمی اور فکری آزادی ترقی یافتہ اقوام میں عام ہے، تو کیا اس تمام آزادی کو بلا روک ٹوک فلاحی اسلامی مملکت میں آنا چاہیے یا کچھ قدغنیں لگانی چاہیے؟ دیکھیے، آزادی کا جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ بڑی واسٹ ایک ٹرم ہو جائے گی اور بڑی ریلیٹو ٹرم ہو جائے گی. میں تو یہ کہوں گا اب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس آزادی کی طرف ہے تو وہ شاید معاشرتی معاملات میں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں جو ان کی آزادی ہے اس کی طرف، یا لباس وغیرہ کی طرف اور ان کا جو ایک سوشل انٹریکشن ہے اس کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے. جہاں تک میں مطلب ان کے ہاں تو علوم میں بھی وہ لوگ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے دیکھیے اگر اس طرف آپ کا اشارہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈسکشن میں کوئی حرج ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کرتے ہیں آپس میں جو شاید عام افراد نہ کرتے ہوں. لیکن اب ایک عام قاری کا اور ایک عام آدمی کا علم بہت بڑھ رہا ہے. اب جیسے جیسے علم اس کا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے چیزیں آپ کو اس کو بتانی پڑتی ہیں. اب الیکٹو سرجری کا زمانہ ہے جب خود پیشنٹ بتاتا ہے کہ میں اس دن اس جگہ اور اس ڈاکٹر سے اپنی سرجری کرواؤں گا. جہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ میں یہ اس ٹائپ کا اینستھیزیا لوں گا. اگر آپ اس کو چوائسز دیتے ہیں، آپ کو دینی ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا اگر آدمی ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بیٹرمنٹ کیا ہے کس چیز میں، تو آپ اس کو چوائسز دیں گے. اب تو دور بہت بدل گیا، اب آپ اس سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. اب لے مین کی لینگویج میں وہ ٹرمینالوجیز اور وہ جرگن در آئی ہے جو شاید پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک خاص ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، ایک خاص اکنامسٹ ہی سمجھ سکتا ہے، ایک جرنلسٹ ہی سمجھ سکتا ہے. تو وہ اب بڑا علم بڑھ رہا ہے. جب جیسے جیسا ایک عام آدمی کا علم بڑھ رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. تو چیزوں کو بجائے یہ کہ آپ اندھیرے میں رکھیں، ان کو اوپن اپ کریں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، انہیں پتا ہو کہ کس چیز میں ان کا فائدہ ہے، کس چیز میں ان کا نقصان ہے. دیکھیے جہالت تو تاریکی ہے نا، اس کو علم کے نور سے ہی آپ دور کر سکتے ہیں. اس میں انٹینشن آپ کا برا نہیں ہونا چاہیے، یقیناً تلذذ اس کا نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد، بلکہ اس کا مقصد ابلاغ علم ہونا چاہیے. اسلام میں جہاں علم کی بات ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی ہوتی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ پھر اسے سمجھانا اور بتانا بھی بہت ضروری ہے. وہ تربیت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسلام تربیت کا ایک پورا نظام بھی دیتا ہے، فطری نظام دیتا ہے جس سے مکمل آگہی ہوتی ہے ہمیں ضابطہ حیات کے بارے میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جدید علوم ہیں ان میں بعض باتیں، بعض فکری مباحثے ایسے ہیں کہ کچے ذہنوں میں تشکیک اور کائنات اور رب کائنات کے حوالے سے بھی شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے روک تھام ہو اس کی؟ یہی تو مزہ ہے مباحثے کا کہ آپ کو اپنی بات کو، اپنے نظریے کو کنوے کرنا ہے. آپ اگر اس پہ قائم ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے. توحید اسی لیے اسلام میں کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین آپ کو سمجھنے ہیں. فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین آپ کو سمجھ کے اور پھر اس کو اسلام کو قبول کرنا ہے. اگر میں کچا ذہن یہ کیسے کر سکتا ہے؟ جی کچا ذہن بات یہ ہے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میرا کیا کریڈٹ ہے. اسی طرح اگر میں کرسچن گھر میں پیدا ہو جاتا تو میں کرسچن ہوتا. میرا کریڈٹ تو اس وقت شروع ہوگا جب میں ایک صحیح دین کی تلاش میں نکلوں. بڑا اچھا ایک سوال کسی نے ایک عالم سے کیا کہ اگر دنیا میں کئی ادیان ہیں، اگر کوئی شخص صحیح دین کی تلاش میں، اللہ کے صحیح رب کون ہے اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسلام کو سب سے پہلے اٹھا کے پڑھے.